مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کی پاک حضوری میں آ کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم جب بھی خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں، ہم مبارک ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہم بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر غور کریں گے وہ ہے بائبل پھلدار زندگی کا باعث ہے۔ اور میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ باعث ہے، سبب ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم کیا ہے اپنی پھلدار زندگی کو بنا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس جو خدا کا تحریری کلام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے اور باعث ہے، وجہ ہے۔ ہم اس کی وجہ سے، اس کے باعث، اس کے سبب کی وجہ سے ہم اپنی پھلدار زندگی بنا سکتے ہیں۔ جیسے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 1 اور اس کی دوسری اور تیسری آیت میں لکھا ہے، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ کون؟ جس کا دھیان خدا کی شریعت پر۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ تو بائبل مقدس کیا ہے؟ جیسے ہم زبور 1 میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جس کا شریعت پر دن رات دھیان رہتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، پہلی بات، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ یعنی کون؟ جس کا دھیان شریعت پر، خدا کے کلام پر، یعنی بائبل مقدس پر رہتا ہے۔ تو بائبل مقدس کیا ہے؟ یہ باعث ہے، یہ سبب ہے ہمیں پھلدار زندگی کو، ہم اس کے وسیلہ سے، اس کے باعث، اس کے سبب سے، اس کے جو ہے ہم باعث سبب کا ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا سب ٹاپک یہ ہے کہ یسوع پھلدار زندگی عطا کرتا ہے۔ یعنی تحریری بائبل جو ہے وہ سبب ہے اور یسوع ہمیں کیا ہے؟ جو خدا کا زندہ کلام ہے وہ ہماری زندگی پھلدار عطا کرتا ہے، یعنی ہمیں دیتا، ہمیں جو ہے پھلدار زندگی اس سے ملتی ہے۔ جیسے یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو وہ اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل 15واں باب کی 4 اور 5ویں آیت میں کہتا ہے تم مجھ میں قائم رہو۔ پہلی بات، پھلدار زندگی ہمیں خداوند عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے تو یہ سبب ہے، اس کے وسیلہ سے، اس سبب سے ہماری زندگی پھلدار بنتی۔ اور یسوع مسیح کیا ہے؟ ہمیں پھلدار بناتا ہے، ہمیں پھلدار زندگی عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے تم مجھ میں قائم رہو۔ جس طرح ڈالی انگور کے درخت میں قائم رہتی ہے اور اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی،
اسی طرح اگر ہم اس میں قائم رہیں گے تو پھر کیا ہے؟ پھل لا سکیں گے۔ خداوند کہتا ہے انگور کا درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، اور جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت کیا ہے؟ پھل لاتا، کیونکہ مجھ سے جدا، یعنی یسوع سے جدا ہو کر ہم پھل نہیں لا سکتے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں طریقہ کار بتاتی ہے، اور جب ہم بائبل مقدس کے باعث یسوع کے پاس آ جاتے، یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے، یسوع میں قائم ہو جاتے، اس کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، تو پھر وہ ہماری زندگی کیا کرتا ہے؟ پھلدار بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، اب کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، کرسمس کے اس موقع پر اب جبکہ ہم جو ہے چوتھے تقریباً اس میں ہفتے میں داخل ہونے کو ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے آمد کے چوتھے ہفتے میں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح میں آ جائیں، اور یسوع مسیح میں قائم ہو کر ہم اپنی زندگی کو کیا کریں؟ پھلدار بنائیں۔ اور میرے عزیزو، پاک نوشتے یسوع کے متعلق کیا ہے؟ بتاتے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اور پاک نوشتوں میں یسوع کے متعلق جو بتاتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 39 اور پھر جو ہے 39ویں اور 46ویں آیت میں لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، نوشتے بھی خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں، یعنی ہمیں پھلدار زندگی کس سے ملتی ہے؟ جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں۔ تو یہاں پر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ کتاب مقدس کیا ہے؟ باعث ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے۔ کہتا ہے تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی۔ کون؟ بائبل مقدس۔ اس لیے کہتا ہے کہ موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں یہ لکھا ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو، جو نوشتے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح میں قائم ہو جاتے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ہماری زندگیاں کیا ہے؟ پھلدار بنتی ہیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے 24ویں باب کی 28-27ویں آیت میں، پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دے۔ یعنی لوکا کی انجیل میں خداوند کیا فرماتے ہیں کہ پھر موسیٰ نے اور سب نبیوں نے جو شریعت کے کلام میں یعنی بائبل مقدس میں لکھی ہیں، نبیوں نے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں یعنی یسوع کے حق میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ان سب کو کیا کر سمجھا دے۔ آج مجھے اور آپ کو، بنی نوع انسان کو سمجھنا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں اب جو کرسمس، جو 25 تاریخ کو اب کرسمس سیلیبریٹ کرنے کو ہے، یعنی مسیح کی پہلی آمد کو، تو اس سے پہلے کہ کرسمس کو سیلیبریشن کیا جائے، اس کرسمس میں پہلے کئی بار لوگوں نے کرسمس منائے ہیں، لیکن کیا ہے؟ سالوں سال سے کرسمس مناتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس زندگیوں میں وہ اب بھی کوئی پھل نہیں ہے، وہ بے پھل ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کیونکہ وہ کرسمس تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس تو مناتے ہیں، لیکن یسوع ان کی زندگی میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم جبکہ اب کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر یسوع مسیح کو میں قائم ہونا ہے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینی ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ پھلدار ہوں۔ اس لیے اس کرسمس کو بامقصد جو ہے اپنی زندگی ملے، اور اپنی زندگیوں کو پھلدار بنائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہماری زندگیاں ہمیں جو ہے پھلدار زندگی عطا کرتا ہے، ہمیں اس میں آ کر اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگیاں پھلدار ہوں،
اور یہ کرسمس ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور اس کرسمس کو ہم واقعی اپنی نجات کا اور خداوند میں زندگی کو پھلدار بنانے کا، پھلدار زندگی لینے کا خداوند سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ یہ کرسمس با مقصد ہو اور ہمارے زندگی میں خداوند عزت و جلال پائے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ خداوند کون سی زندگی کو پسند کرتا ہے؟ پھلدار زندگی کو۔ تو بائبل جو ہے یہ پھلدار زندگی بننے کا سبب ہے، باعث ہے، وجہ ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو پھر یسوع کی پہچان کو حاصل کرتے ہیں، یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، یسوع میں قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا یسوع میں پھلدار زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر ہمیں زندگی میں سمجھنا ہے۔ اس لیے کئی بار میں نے دیکھا لوگ صرف بائبل کو پڑھتے ہیں لیکن یسوع کو اپنی زندگی نہیں دیتے، یسوع کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے۔ اس کرسمس کو باعث سے برکت بنا دینے، با مقصد بنا دینے والے بنے، تاکہ یسوع ہماری زندگیوں میں ہو اور ہم اپنی زندگیوں کو پھلدار یسوع سے زندگی ریسیو کر کے ہم پھلدار زندگی یسوع میں رہ کر اس کو لے کر اور خدا کے جلال کا سبب بن سکیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے اے خداوند تحریری بائبل مقدس کے لیے، تحریری کلام کے لیے جو خداوند تیرا اعلان ہے، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ بائبل مقدس جو ہمیں اے خداوند اس کا سبب ہے کہ ہم یسوع کی پہچان کو حاصل کریں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ فضل دے کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سمجھیں اور یسوع تک اپنی رسائی کو حاصل کریں، کیونکہ یسوع ہمیں کیا ہے؟ پھلدار زندگی عطا کرتا ہے۔ میرا دل خدا باپ کے لیے، پیاری یسوع کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ پاک روح کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے خداوند۔ جب کہ ہم کرسمس کے سیزن میں ہیں تو خداوند منت کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو یہ فضل دے کہ وہ تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو پھلدار زندگی بنائیں، پھل والی زندگی جو ہے یسوع سے ریسیو کریں، اور اس کرسمس کے موقع پر اپنی زندگیوں میں یسوع کو پیدا کریں، یسوع کو آنے دیں، تاکہ ان کی زندگیاں تیرے جلال کا سبب بن جائیں۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ اے خداوند، سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند غریب ہیں، کرسمس کی سیلیبریشن کرنے کے لیے ان کے پاس خداوند روپیہ پیسہ نہیں ہے، خداوند انہیں مہیا کر، تاکہ وہ خداوند اس خوشی کو میں شریک ہو کر تیری نام کو جلال دے سکیں اور اپنی زندگیوں کو پھلدار تجھ سے بنا سکیں۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں پیارے یسوع، تو پیارے خدا لوگوں کی زندگیوں کو پھلدار بنا، تاکہ ان کی زندگیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ آج کے کلام کی حفاظت کر، اور اے خداوند اپنے سننے والوں کو، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا فریاد کو سن اور قبول کر۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ان کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کر اور اپنی حضوری میں بڑھنے کا، قائم رہنے کا فضل دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یہ کرسمس آپ سب کے لیے مبارک ہو۔ خداوند آپ لوگ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس۔